اس بند کمرے کے پیچھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان میاں بیوی کے درمیان کیا تکرار ہو رہی تھی۔ زارا سلیمان پہ چیخ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے۔ بھلا کوئی کیسے یقین کر سکتا ہے کہ شادی کو 1 مہینہ ہونے کو ہے اور آج تک تم نے مجھے چھوا تک نہیں۔ سلیمان بیڈ کے کنارے بیٹھا اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ رہا تھا۔ بے بسی سی بے بسی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کے فرش پہ گر رہے تھے، مگر زارا آج اپنے اندر کا ابال نکال دینا چاہتی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف سلیمان، کیا کمی ہے آخر مجھ میں؟ وہ اپنا ریشمی دوپٹہ اس کے قدموں میں پھینک کر اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کا گہرا گلا اس کی خوبصورتی کو عیاں کر رہا تھا۔ اس نے قمیص کے نیچے بلاؤز نہیں پہنا تھا اور سلیمان بس حسرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاش وہ اس پہ اپنا حق جتا سکتا، اپنی تڑپ اور شدت اس پہ اتار سکتا، اسے بتا سکتا کہ وہ کس قدر اس سے محبت کرتا ہے، اسے اپنی پناہوں میں لینے کے لیے بےتاب ہے۔ وہ بار بار لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ کہنے کی خواہش میں اس کے لب ہلنے سے انکاری ہوں۔ سلیمان، اگر آج تم میرے قریب نہ آئے تو میں سمجھوں گی کہ تم نامرد ہو، سب کو چیخ چیخ کے بتاؤں گی اور 1 منٹ بھی تمہاری سنگت میں نہیں رہوں گی۔ وہ اسے دھمکی دے کر اس کے اندر کے جلال کو باہر لے آئی تھی۔ کیا کہا تم نے زارا؟ میں نامرد ہوں۔ وہ بے یقینی سے اس کا الزام سن رہا تھا، جیسے تصدیق چاہ رہا ہو۔ ایک بار پھر سے کہنا، ابھی تم نے کیا کہا؟ وہ ابھی بھی بے یقین تھا۔ میں نے کہا تم ایک نامرد ہو، مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ سلیمان کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا، زارا کی نازک کلائی کو زور سے پکڑا تو وہ لڑکھڑا کے اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اسے کوئی بھی رعایت دیے بغیر بیڈ پہ پٹک چکا تھا۔ تم نے آج ایک مرد کی مردانگی کو گالی دی ہے زارا، اب تم میری مردانگی کا جلوہ دیکھو گی۔ وہ اس کے بال پونی سے آزاد کرتا اس پہ جھکا۔ سلیمان کی آنکھوں میں آج پہلی بار زارا نے وحشت اور جنون دیکھا تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سیٹسفیکشن کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنا فولادی سینہ اس کے نازک سینے سے مسلتے اس کے قریب تر آ چکا تھا۔ آج تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل مرد کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر شدت سے قابو پاتا اسے مکمل اپنے بس میں کر چکا تھا، اور زارا کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ آج اس نے اپنے شوہر کو شے دے کے بہت بڑی غلطی کر لی تھی۔ اس کا خمیازہ اسے رات بھر بھگتنا تھا۔ ارے زارا، یہ دیکھو تو کتنا پیارا کپل ہے یار، نیولی ویڈ ہیں یہ دونوں۔ ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران انہیں محبت ہو گئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ سبرینا جو زارا کی بیسٹ فرینڈ تھی اور کورین ڈراماز کا کریز رکھنے والی تھی، اپنا فیورٹ کپل دکھا کے اس سے داد وصول کرنے لگی۔ وہ دونوں کیوٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ لگے اپنے فینس کے لیے پکچرز بنوا رہے تھے۔ ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، جیسے ایک دوسرے کی سنگت میں وہ بہت خوش تھے۔ زارا کے دل میں بھی جذبات انگڑائیاں لینے لگے۔ کاش اسے بھی کوئی یوں چاہے۔ ایک خواہش سی دل میں اٹھی اور وہ خود ہی شرما گئی۔ ارے ارے، لگتا ہے تم اپنا آپ امیجن کرنے لگ گئی۔ فکر مت کرو، تم جتنی خوبصورت ہو نا، تمہیں بھی ایسا ہی چاہنے والا ہم سفر ملے گا، جو تمہیں پانے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ بس ایک دوسرے سے چپکے رہو گے۔ سبرینا کی بے باک باتیں اسے سر تا پیر سرخ کر گئی تھیں۔ چل ہٹ بدتمیز، مجھے پڑھنے دو، وہ اسے ٹالتے ہوئے بولی اور کتابوں میں سر دے لیا، مگر دل ابھی تک بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ عمر کے جس حصے میں آ چکی تھی وہاں ایسے خواب تو ہر آنکھ دیکھتی تھی، اوپر سے سبرینا کی بے باک باتیں اسے آسمانوں میں اڑا دیتی۔ اب بھی وہ دونوں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں کہ سبرینا نے پھر سے ذکر چھیڑ دیا اور زارا کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ کئی لڑکے اسے لفٹ کروانے کے چکروں میں ہوتے تھے، اس کے آگے پیچھے گھومتے، مگر وہ اپنی نظر اور دل پر پہرے بٹھائے رکھتی تھی، کیونکہ اس نے طے کر رکھا تھا کہ اگر وہ اپنے دل کے دروازے کھولے گی
تو صرف اپنے محرم کے لیے کھولے گی، صرف پاکیزہ محبت کے بندھن میں خود کو باندھے گی۔ وہ یونیورسٹی جیسے آزاد ماحول میں بھی اپنی حدود کا بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ یہی اس کی تربیت تھی۔ سلیمان صفدر بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ جس سال اس نے اسی یونیورسٹی سے اپنا MBA کلیئر کیا تھا، اگلے ہی ہفتے اسی یونیورسٹی میں اسے انٹرنشپ مل گئی، کیونکہ وہ بہت محنتی اور ہونہار اسٹوڈنٹ تھا۔ زارا کا MBA کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، اس لیے ایک لیکچر ان کی کلاس کا سر سلیمان صفدر بھی لیتے تھے۔ وہ کوئی ٹھرکی قسم کا لڑکا نہیں تھا، مگر اسے زارا پہلی نظر میں ہی بہت اٹریکٹ کر گئی تھی۔ مگر مجال ہے جو وہ لڑکی کسی بھی لڑکے سے غیر ضروری بات کرتی ہو، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اور سلیمان کو زارا کی یہ سادگی اور معصومیت زیادہ بھا گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ زارا سے ہی شادی کرے گا، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ وہ سر تا پا اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، بس اس کے MBA کے فائنل ایگزامز کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس کے بعد وہ زارا کے گھر اپنی ماں کو بھیج سکے۔ مگر ماں کو قائل کرنا کون سا آسان تھا، اسے پہلے یہ مورکہ سر انجام دینا تھا۔ ارے آج تو میرا بیٹا کافی لیٹ ہو گیا، سمینہ بیگم نے جیسے ہی سلیمان کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا، بھاگ کے اس کے پاس آ گئیں، اس کا بیگ تھام لیا، کوٹ بھی پکڑ لیا۔ وہ نڈھال سا صوفے پہ ڈھیس آ گیا۔ بس موم، اسٹوڈنٹس کے ایگزامز ہو رہے ہیں، اس لیے بہت بیزی ہوں، ایک کپ گرم گرم کافی پلا دیں، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ سمینہ بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کے اس کا ماتھا چوم کے بولی، ماشاء اللہ سے میرا بیٹا بہت ذمہ دار ہے، اللہ تم جیسا بیٹا ہر ماں کو دے۔ بس اب تو میں جلدی سے تمہارے سر پہ صحرا سجانا چاہتی ہوں، ایک ہی بیٹے ہو تم میرے، میں تو سارے ارمان خوب نکالوں گی۔ یہ کہہ کے وہ کچن میں چلی گئیں اور سلیمان کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شادی کا خیال آتے ہی زارا کا چہرہ چھم سے آنکھوں میں بس گیا۔ ان کے فائنل ایگزامز چل رہے تھے اور سلیمان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج تو اپنی ماں سے بات کر کے ہی دم لے گا۔ سمینہ بیگم سلیمان کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسو تھی۔ صفدر صاحب کی موت کے بعد سلیمان ہی سمینہ کا واحد سہارا تھا اور جینے کی امنگ۔ دونوں ماں بیٹے کی آپس میں بہت زیادہ دلی وابستگی تھی۔ حیدر صاحب ایسے تو جاتے ہوئے کافی کچھ چھوڑ گئے تھے، مگر سلیمان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے کچھ کرنا چاہتا تھا، اور سمینہ بیگم نے بھی اسے منع نہیں کیا۔ وہ کافی لے کے آئیں تو سلیمان مسکرا کے انہیں اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ارے بیٹا مجھے کھانا تو لگا لینے دو، دونوں ماں بیٹا مل کے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد باتیں کریں گے۔ نہیں اماں، مجھے بھوک نہیں ہے، ابھی بس آپ میرے پاس بیٹھیں، مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ سلیمان کے اس انداز پہ سمینہ چونک سی گئی، پھر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ تم نے جو بات کرنی ہے بعد میں کرنا، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے، اور لڑکی میں نے دیکھ لی ہے، کیونکہ تم جانتے ہی ہو کہ مجھے اپنی بھانجی قدسیہ کس قدر محبوب ہے، میں تو اسی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ سلیمان کی بات سننے سے پہلے ہی سمینہ بیگم نے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا اور وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ کافی کا بھاپ اڑاتا کپ ٹیبل پہ ہی رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ سمینہ بیگم کو قائل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ اب زارا کے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماں، مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں آپ؟ ان کے دونوں ہاتھ تھام کے بولا تو وہ حیران ہو گئی۔ بیٹا یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کیا محبت کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے؟ اور ماں کی محبت کا تو ویسے بھی کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ میرا تمہارے علاوہ اس دنیا میں ہے ہی کون؟ تم سے محبت نہیں کروں گی تو اور کس سے کروں گی؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تو سلیمان مسکرا دیا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ماں، اور پتہ ہے جن سے محبت کرتے ہیں ان کی خواہش کا احترام کیا جاتا ہے۔ محبت ایک بہت ہی بے اختیار جذبہ ہے، یہ کسی وقت بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کا بیٹا بھی اس جذبے میں ملوث ہو چکا ہے، میرا اپنے دل پہ اختیار نہیں رہا، اس لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ کی خواہش کا شاید مان نہ رکھ پاؤں، کیونکہ میں اپنا دل کسی کو دے چکا ہوں۔
وہ سمینہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا تو وہ ایک دم ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انہیں جیسے امید نہیں تھی کہ ان کا بیٹا یہ بھی کر گزرے گا۔ ایک لمحے میں انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے جھٹک دیے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کیا وہ قدسیہ نہیں ہے؟ وہ حیرت سے گنگ بولی تو سلیمان نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، MBA کی اسٹوڈنٹ ہے، لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ ایگزامز کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے گھر جائیں۔ اور ماں کے ایکسپریشنز کو دیکھ کر وہ دانستاً جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ سلیمان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم قدسیہ کے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں علم؟ تمہارے نام کے ساتھ صرف اسی کا نام جڑا ہے۔ میں دن رات اس کے نام کی تکرار تمہارے سامنے کرتی ہوں، اور تم نے؟ وہ ایک دم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ سلیمان بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا؟ سو یہ مشکل فیصلہ تو اسے لینا ہی تھا۔ ماں، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، ایک میچور انسان ہوں۔ میرے سینے میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے، اور دل تو کسی بھی دلیل اور منطق کو نہیں مانتا، یہ تو بس اپنی کرتا ہے۔ میں بے اختیار ہوں ماں، مجھے معاف کر دیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں زارا کے علاوہ کسی بھی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شادی کرنا تو دور کی بات ہے، اور قدسیہ تو کبھی بھی میرے ٹائپ کی نہیں تھی۔ اگر آپ کو واقعی اپنے بیٹے سے محبت ہے تو آپ کو میری یہ بات ماننی ہوگی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کا بیٹا ساری زندگی ناخوش رہے؟ اگر ایسا چاہتی ہیں کہ کبھی بھی آپ کے بیٹے کے منہ پہ مسکراہٹ نہ آئے تو پھر اپنی مرضی کر لیں۔ میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے ماں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ اگر اس کی ماں نے اس کے دل کی پرواہ نہ کی تو، اور اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی، بے چینی حد سے سوا تھی۔ صبح اٹھا تو اس کی آنکھوں میں رت جگے تھے۔ سمینہ بیگم نے چپ چاپ اس کے آگے ناشتہ رکھا اور اس نے چپ چاپ کھا لیا۔ نہ انہوں نے کوئی بات کی، نہ سلیمان نے کوئی ذکر چھیڑا، اور پھر وہ یونیورسٹی چلا گیا۔ سمینہ بیگم کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ کلاس میں آنے کے بعد وہ سب اسٹوڈنٹس کو اپنی پوزیشن سنبھالنے کا کہہ رہا تھا۔ چہرہ انتہا کا سنجیدہ تھا۔ اسٹوڈنٹس ڈر رہے تھے۔ سر کا موڈ خراب ہے آج، پیپر میں ہماری بھرکس نکالیں گے۔ صبرینہ نے زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے بے اختیار سلیمان کا چہرہ دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے ساری رات سوالیہ پرچہ تیار کرنے میں گزار دی ہو۔ زارا کے دیکھنے پہ لمحے بھر کو سلیمان کی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائیں، جن میں نہ جانے عجیب سی بے چینی تھی۔ زارا نے فوراً نظر جھکا لی۔ دل ایک پل کو زور سے دھڑکا تھا، اور سلیمان اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پچھتایا تھا، کیونکہ دل کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اگر یہ لڑکی اسے نہ ملی تو وہ کیسے جیے گا؟ ایک سرد آہ بھر کر اس نے سوالیہ پرچے تقسیم کیے، زارا کے پاس آ کر پرچہ رکھا اور ساتھ بیسٹ آف لک بولا۔ وہ جواباً مسکرائی اور پرچے پہ جھک گئی۔ پیپر ختم ہونے کے بعد وہ دونوں کیفیٹیریا میں بیٹھی سموسے کھانے میں مصروف تھیں۔ ویسے زارا سر سلیمان کتنے ہینڈسم اور ڈیسنٹ انسان ہے نا، بالکل کسی کورین ایکٹر جیسے لگتے ہیں۔ صبرینہ پھر سے اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ اسے پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہ تھی، بس انہی ٹاپکس پہ بولنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ زارا نے اسے گھوری سے نوازا۔ کم از کم سر کو تو بخش دو، پتہ ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن شپ کتنا مہذب ہوتا ہے، کم از کم سر کے بارے میں ایسا ویسا نہ سوچا کرو۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو صبرینہ کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ تم تو ہو ہی ایک نمبر کی بورنگ، قسم سے اس عمر میں لڑکیوں کے کیسے کیسے ارمان ہوتے ہیں، اور تم مہاتما گوتم بدھ بنی رہتی ہو ہر وقت۔ زارا اس کی بات پر کھلکھلا کے ہنسی۔ اچھا سموسا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، جب وقت آئے گا تو جذبات بھی آ جائیں گے، اس کی فکر نہ کرو تم۔ وہ دوبارہ سے خوشگپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ سلیمان آج بھی کافی دیر سے گھر لوٹا تھا۔ چہرے پہ نقاہت واضح تھی۔
سمینہ بیگم اپنے بیٹے کو دیکھ کر افسردہ سی ہو گئیں۔ ایک دن میں اس کا رنگ نچڑ گیا تھا۔ بیٹا کافی پیو گے یا کھانا کھاؤ گے؟ انہوں نے نرمی سے سوال کیا تو سلیمان بمشکل مسکرایا۔ بس ایک کپ چائے پیوں گا، میرے کمرے میں بھیج دیں۔ وہ کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ آج اپنی ماں کے ساتھ نہیں بیٹھو گے؟ گپ شپ نہیں لگاؤ گے؟ انہوں نے ناراضگی سے کہا تو سلیمان نرمی سے بولا، میں کافی تھک چکا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل اسکیڈیول کافی ٹف ہے، پھر کسی دن۔ وہ یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور سمینہ بیگم پیچ و تاب کھا کے رہ گئیں۔ وہ اپنے بیٹے کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ اگر کوئی چیز اس کی پسند کی نہ ملتی تو وہ شکوہ تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا تھا، اور ماں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ وہ اس کے کمرے میں چائے لے کے آئیں تو وہ جوتوں سمیت بیڈ پہ آڑا ترچھا پڑا تھا۔ انہوں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا، نرمی سے اس کے جوتے اتارنے لگی کہ وہ ایک دم اٹھا۔ ارے ماں، میں اتار لوں گا، آپ پلیز مت کریں۔ وہ شرمندہ ہوا تو سمینہ بیگم مسکرا دی۔ میرے لیے تو تم آج بھی بچے ہی ہو، میرا دل کرتا ہے کہ تمہارے سارے کام میں ہی کروں، تمہارے علاوہ اس دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ وہ افسردہ ہوئیں تو سلیمان بھی شرمسار ہوا۔ اچھا میرے پاس بیٹھے، اور آپ اپنی چائے کیوں نہیں لائیں؟ ہم مل کے چائے پیتے۔ وہ دوستانہ انداز میں بولا تو سمینہ مسکرا دی، اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگی۔ تمہاری ماں تم سے بہت محبت کرتی ہے، بھلا وہ تمہاری خواہش کا خیال کیوں نہیں رکھیں گی؟ مجھے بتاؤ کون ہے وہ لڑکی، کب جانا ہے اس کے گھر؟ وہ شائستگی سے بولیں تو سلیمان بھونچکا رہ گیا۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں ایسی بات کر سکتی ہے۔ کئی لمحے وہ حیرت میں ڈوبا رہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، میں اس لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے یقین ہے تمہاری پسند مجھے بھی پسند آئے گی۔ اور تم نے ٹھیک کہا، تم ایک میچیور انسان ہو، اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتے ہو۔ میں ہی نادان تھی جو اپنی طرف سے نہ جانے کیا کیا سوچ کے بیٹھی تھی، کیونکہ میرے نزدیک تو تم آج بھی ویسے ہی بچے تھے، چھوٹے سے، اپنی ماں کی ہر بات ماننے والے۔ مگر میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ ماں مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا میں اس معاملے میں بے اختیار ہوں، آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس خواہش کے علاوہ آپ مجھ سے جو کہیں گی میں آپ کی ہر بات ماننے کا پابند ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتا بولا، ٹھیک ہے، بتاؤ کب جانا ہے ان کے گھر؟ وہ مسکرا کے بولی، میں کل آپ کو بتاؤں گا اور ایڈریس بھی لا دوں گا۔ اگلے روز وہ کلاس میں آیا تو اس کی بے چین نظریں زارا کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو ابھی تک کلاس میں نہیں آئی تھی۔ پیپر سے 5 منٹ پہلے وہ تیزی سے اپنی دوست سبرینا کے ساتھ آئی اور اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ آج اس نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا تھا، سر پہ ہم رنگ حجاب لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا دودیا چہرہ سلیمان کے دل کی دھڑکنیں بے قابو کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کے اس کی جانب بڑھا، زارا بھی مسکرا کے سلام کرنے لگی۔ آپ کا آج لاسٹ پیپر ہے زارا، سو میری طرف سے بیسٹ آف لک۔ وہ مسکرا کے اس کے سامنے پیپر رکھتا بولا، تھینک یو سر۔ وہ پیپر پہ جھک گئی۔ جب سلیمان نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، مس زارا، کیا آپ پیپر کے بعد میرے آفس میں تشریف لائیں گی؟ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ شائستگی سے بولا تو وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اوکے سر کہہ کے پیپر دینے لگی۔ نہ جانے سر کل کے پیپر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنے والے۔ اسے تشویش سی لاحق ہوئی۔ پیپر ختم ہونے کے بعد وہ سبرینا کو لیے ان کے آفس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یار سر نے صرف تمہیں بلایا ہے، جاؤ، مجھے کیوں ساتھ گھسیٹ رہی ہو؟ کیا پتہ تمہاری درگت بننی ہو، ساتھ میں میری بھی بن جائے۔ سبرینا بھی ڈر رہی تھی۔ اچھی دوست ہو تم، مجھے اکیلی کو ہی مرواؤ گی۔ وہ اس کا بازو زور سے پکڑتی اندر داخل ہوئی۔ سلیمان اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی زارا کو دیکھا، مسکرا کے اندر آنے کا کہا۔ ساتھ میں سبرینا کو دیکھ کے تھوڑا غیر آرام دہ ہوا۔ وہ دونوں اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئیں۔ سلیمان نے ان کے لیے کولڈ ڈرنکس منگوائے، خود کے لیے چائے، کچھ ہلکے پھلکے اسٹڈی سے ریلیٹڈ سوال پوچھے
اچھا بات یہ ہے مس زارا جو آپ سے اکیلے میں کرنے والی ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ صبرینا، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر انتظار کر سکتی ہیں. وہ نرمی سے بولا تو صبرینا ایک دم کھڑی ہو گئی. شور سر، کیوں نہیں، میں چلتی ہوں. وہ زارا کو دیکھتی باہر چلی گئی. آج زارا کو سر سلیمان کا ایٹیٹیوڈ عجیب سا لگ رہا تھا. آخر ایسی بھی کیا بات تھی جو زارا سے ہی کرنے والی تھی. مس زارا، آپ کا MBA کے بعد کیا کرنے کا پلان ہے؟ کچھ سوچا ہے؟ انہوں نے فارمل سے سوال سے شروعات کی. سر میں اپنے بابا کی فرم میں جاب کرنے کا سوچ رہی ہوں. تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا، کیونکہ میں پڑھائی کے بعد یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہتی. وہ کانفیڈنس سے بولی تو سلیمان مسکرا دیا. دیٹس گریٹ. آپ کے بابا ضرور ایک کامیاب بزنس مین ہوں گے، اسی لیے تو ان کی بیٹی بھی ماشاء اللہ سے ہونہار ہے. اصل میں میرے بابا کا اپنا بزنس تھا، وہ حیات نہیں رہے. ماما تو کہتی ہیں کہ تم ان کا بزنس سنبھال لو. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ 1 سال انٹرنشپ کرنے کے بعد ان کا بزنس آگے بڑھاؤں. آپ کا اور میرا پیشن ایک ہی ہے. دیٹس گریٹ. وہ کافی خوش لگ رہے تھے. زارا بھی کافی کانفیڈنٹ تھی. سر سلیمان سے باتیں کر کے وہ اپنے فیوچر پلانز بتا کے بہت اچھا محسوس کر رہی تھی. سلیمان نے باتوں ہی باتوں میں اس کے بابا کی فرم کا پتہ معلوم کر کے اسے رخصت کر دیا. وہ زارا سے فی الحال اپنے دل کی بات نہیں کر سکتا تھا. آفس میں بیٹھ کر یہ بالکل ہی غیر مناسب سا تھا. وہ پہلے خود زارا کے بابا سے ملنا چاہتا تھا. اس نے سوچ لیا تھا، ارے اتنی دیر لگا دی تم نے سر کے آفس میں، آخر کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے؟ صبرینا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی. یار سر کی کمپنی بہت مزے کی ہے، بہت ساری باتیں کی ہم نے. مجھ سے میرے فیوچر پلانز کا پوچھ رہے تھے، اور مزے کی بات تو یہ کہ ان کے اور میرے پلانز سیم ہی ہیں. وہ مزے سے اسے بتا رہی تھی. صبرینا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا. مجھے تو سر کے ارادے مشکوک لگ رہے ہیں، کہیں تم پہ ان کا دل تو نہیں ہار بیٹھے؟ وہ اپنے دل کی بات زارا سے چھپا نہ سکی اور زارا نے اس کے سر پہ چپت رسید کی. پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھلا سر مجھ پہ کیوں دل ہاریں گے؟ اور کتنی بار کہا ہے آل فال نہ بکا کرو. چلو اب کچھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے. وہ اسے کھینچ کے کیفے میں لے گئی. ویسے بھی آج ان کا لاسٹ ڈے تھا. ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ وہ خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی. ادھر سلیمان اگلے ہی روز زارا کے بابا کے آفس میں بیٹھا ان کے ساتھ چائے پی رہا تھا، اور اس پر تبھی انکشاف ہوا کہ زارا کے بابا اور سلیمان کی بابا کی آپس میں کافی دوستی تھی. سلیمان ان کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں اشارہ دے گیا کہ وہ اپنی ماں کو جلد ان کے گھر بھیجے گا. کریم صاحب نے خوش دلی سے انہیں گھر میں آنے کی دعوت دے دی تھی. سلیمان جیسا داماد تو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. اور پھر سلیمان نے سمینہ بیگم کو ان کے گھر بھیج دیا رشتے کے لیے. زارا کو جب علم ہوا تو وہ کئی پل حیرت میں ڈوبی رہی. تو کیا واقعی صبرینا سچ کہہ رہی تھی؟ کیا واقعی سلیمان سر اس میں انٹرسٹڈ تھے؟ وہ چائے لے کے سمینہ بیگم کے پاس آ گئیں تو وہ اسے ایک لمحے تک دیکھتی رہ گئی. بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی. بظاہر مسکرا کے اسے اپنے پاس بٹھایا، مگر ان کے دل میں جو پھانس تھی وہ کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ بالآخر بیٹے کی خواہش کے آگے انہیں ہار ماننا پڑی تھی، مگر انہیں یقین تھا کہ یہ شادی زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ جو جوا وہ کھیلنے جا رہی تھیں اس میں کامیابی کے امکان زیادہ تھے. دیکھا، میں نے کہا تھا نا سر سلیمان تم پہ دل ہار بیٹھے ہیں، صبرینا نے فاتحانہ انداز میں کہا تو زارا کو جیسے ابھی تک بے یقینی تھی. وہ بالکل گم سم سی تھی. ارے یار تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے، اتنا ہینڈسم انسان تمہاری قسمت میں لکھا جا رہا ہے جو تم سے محبت بھی کرتا ہے. ایسا شخص تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے. مگر میں نے کہا تھا نا کہ تم بہت ہی بورنگ لڑکی ہو. صبرینا کا سارا جوش اس کے موڈ کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ گیا تو زارا اسے گھور کے رہ گئی. میں ابھی تک شاکڈ ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سر کا رشتہ میرے لیے آیا ہے. یقین آئے گا تبھی تو خوشی ہوگی نا. اچھا تو تم خوش ہو؟ صبرینا نے جیسے تصدیق چاہی تو زارا کا چہرہ سرخ پڑ گیا.
ایک دم سے دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور یہ دل پہلی بار کسی کے لیے دھڑکا تھا جو اس کا محرم بننے والا تھا۔ یار تمہیں پتہ ہے، ایسے چھپے رستم عاشق زمانے کے سامنے تو اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے، مگر بند کمرے میں اپنی بیوی کو بہت خوش کرتے ہیں۔ میری اس پہ پوری ریسرچ ہے، تم واقعی بہت لکی ہو۔ صبرینہ اسے سر تا پیر سرخ کیے جا رہی تھی۔ زارا کا شرم کے مارے برا حال تھا۔ وہ تو سوچ کر ہی ڈرنے لگی تھی کہ سلیمان کی محبت کی شدتیں کیسے سہے گی۔ اوپر سے صبرینہ کی بولڈ باتیں اسے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ کئی ارمان دل میں لیے سلیمان کی دلہن بن کے اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل ٹرین کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محبت کے جذبے کو اپنے دل پہ اترتا محسوس کیا تھا، اور اس کی بے تابی عروج پہ تھی۔ ابھی تک خود کو 7 پہروں میں چھپا کے رکھا تھا، صرف اپنے محرم کے لیے، اور آج جب وہ سلیمان کے نکاح میں آ گئی تھی تو جذبات سنبھالے نہیں جا رہے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور سلیمان اندر داخل ہوا۔ وہ گھونگھٹ نکالے بیڈ پہ سمٹ کے بیٹھی تھی، بار بار اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھ چکا تھا۔ آج اسے شوہر کے روپ میں دیکھنا نہ جانے کیسا لگے گا، وہ یہ سوچ رہی تھی۔ اچانک سلیمان نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ جنت سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ سلیمان کو اپنی قسمت پہ رشک سا آیا، مگر ایک ملال سا بھی دل میں اترا تھا۔ شاید وہ ابھی اس سے ویسی والہانہ محبت کا اظہار نہیں کر سکے گا جو کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ زارا تم بہت خوبصورت ہو اور میں بہت لکی ہوں۔ تمہارا شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کا، مجھے اپنی نظروں میں اور بھی معتبر بنانے کا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک مخملی ڈبی اس کے سامنے کھولی تو اس میں سے ایک انتہائی نفیس ڈائمنڈ نیکلس نکلا۔ یہ میں نے بہت محبت سے تمہارے لیے لیا ہے، یقیناً تمہیں پسند آئے گا۔ زارا نے اپنی پلکیں بے اختیار اٹھائیں اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ سلیمان کی دل کی دھڑکن مس ہوئی تھی۔ کاش وہ اسے یہ خود پہنا سکتا، مگر اس کے بعد خود پہ کنٹرول رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ خود ہی پہنا دیں، وہ اسے کھلے عام دعوت دے رہی تھی اپنے قریب آنے کی، اور سلیمان عجیب کشمکش میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے نرمی سے ڈبی بند کی اور زارا کی جانب بڑھا دی۔ وہ حیران رہ گئی۔ جو والہانہ پن وہ سلیمان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی وہ ایک دم سے کہیں غائب ہوا تھا۔ اچھا میں فریش ہو جاتا ہوں، تم بھی چینج کر لو، تھک گئی ہوگی نا اتنی ہیوی جیولری اور میک اپ میں۔ وہ نارمل سے انداز میں کہتا اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ زارا بس اپنی جگہ بت بنی رہی۔ اس نے تو سوچا تھا سلیمان خود اس کی جیولری اتارے گا، اسے رونمائی کا تحفہ پہنائے گا، پھر وہ اپنی حسین ازدواجی زندگی کی شروعات کریں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ شاور لے کے نکلا تو زارا کو ویسا بیٹھے دیکھ کے حیران ہوا۔ زارا اٹھو، چینج کر لو، ابھی تک ویسے کیوں بیٹھی ہو؟ نرمی سے اسے ڈانٹ گیا تو وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ سلیمان کمرے کی لائٹ مدھم کرتا بیڈ پر ایک سائڈ پہ لیٹ گیا۔ اسے 2 دن پہلے اپنی ماں کی بات یاد آ گئی جب وہ بے پناہ خوش تھا۔ آخرکار وہ لڑکی اسے ملنے والی تھی جو اس کی محبت تھی، اس کی پہلی نظر کا عشق تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی کے مارے کیا کر گزرے کہ اچانک سمینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تسبیح تھی۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے سلیمان پہ پھونک دیا، اس کی بلائیں لینے لگیں۔ میرا بیٹا تو آج بہت خوش لگ رہا ہے، اللہ تمہاری خوشیوں کو نظر نہ لگائے، اس لیے میں نے ایک اسپیشل منت مانگی ہے تمہارے لیے۔ ابھی ابھی واپس آئی ہوں، ارد گرد کے غریبوں میں نیاز بھی بانٹی ہے، اللہ میری اس نیت کو قبول کرے، اور جو منت میں نے مانگی ہے اس پہ تمہیں بھی پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کچھ حیران ہوا، کیسی منت؟ اب تو سب مرادیں پوری ہو گئی ماں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ نے مجھے میری محبت سے ملا کے مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کی نظروں کے آگے جھکا دیا ہے۔ وہ ان کے دونوں ہاتھ چومتے ہوئے بولا تو سمینہ نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ میرا بیٹا صرف باتوں کی حد تک ہی مجھے ہواؤں میں اڑاتا ہے یا میری بات مانتا بھی ہے۔
تم نے کہا تھا نا کہ اس خواہش کے علاوہ تم میری ہر بات مانو گے. اپنا وعدہ یاد تو ہے نا تمہیں؟ ہاں ماں، کیوں نہیں، میں آپ کی ہر بات مانوں گا کیونکہ آپ نے میرے دل کی مراد پوری کر دی ہے. تو پھر ادھر بیٹھو اور دھیان سے میری بات سنو. میں نے کل رات بہت برا خواب دیکھا تھا. میں ساری رات بے چین رہی کہ کہیں ہماری خوشیوں کو کوئی نظر نہ لگ جائے. اس لیے میں اٹھتے ساتھ ہی بابا فرید کے مزار پہ گئی. وہاں رو رو کے دعائیں مانگی تمہارے اچھے اور نیک نصیب کے لیے. وہاں ایک بہت بڑے فقیر سائیں سے تمہارے لیے دعا بھی کروائی، مگر انہوں نے ایک عجیب شرط بتا دی دعا کی قبولیت کی، اور میں وہ ماننے پہ مجبور ہو گئی. وہ کچھ پریشانی سے بولی تو سلیمان بھی پریشان ہو گیا. آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ اور کیا ضرورت تھی یوں درباروں پہ جانے کی؟ آپ ڈائریکٹ اللہ سے اپنی ہر پریشانی بیان کرتی، آپ کی الجھن دور ہو جاتی. مگر سمینہ بیگم اس کی بات کا برا مان گئی. بیٹا، تم پڑھے لکھے نئے زمانے کے نوجوان ہو، تمہیں ان باتوں کی گہرائی کا کیا علم؟ اور یہ بزرگ تو ایک راستہ ہوتے ہیں ہمیں رب سے جوڑنے کا. سلیمان بس خاموش ہو گیا. وہ اپنی ماں کی اس جاہلانہ سوچ کو دور نہیں کر سکتا تھا جو شروع سے ان کے اندر راسخ تھی. خیر، آپ بتائیں، آپ کی پریشانی دور کی پھر اس پہنچے ہوئے فقیر نے؟ وہ مسکرا کے بولا تو سمینہ بیگم فکر مند ہو گئی. دعا تو پوری ہو جائے گی بیٹا، اور میرا وہ خواب بھی غلط ثابت ہوگا، مگر تمہیں ایک کڑا امتحان دینا ہوگا، کیونکہ میں فقیر سائیں سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ اپنے بیٹے کو اس بات پہ منا لوں گی. مجھے تم پہ بڑا یقین ہے. سلیمان کچھ تشویش میں مبتلا ہو گیا. کیسی بات ماں؟ پہیلیاں مت بجھوائیں اور بتائیں. اور جو بات سمینہ بیگم نے بتائی، سلیمان ایک دم اچھل پڑا. واٹ نان سینس! یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں اس دربار پہ پھر سے جانے کی، اور نہ ہی اس فقیر کی بات پہ یقین کرنے کی. یہ بات ہی اتنی عجیب اور مضحکہ خیز ہے، اسی سے اس کی جہالت کا اندازہ لگا لیں ماں. وہ ایک دم پھٹ پڑا. مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی بیٹے. تم بس باتوں کی حد تک ہی اپنی ماں کے سگے ہو. کیا ہو جائے گا اگر ایک مہینہ تم اپنی بیوی سے دور رہ لو گے؟ آخر ساری زندگی اسی کے ساتھ ہی تو گزارنی ہے، اور یہ سب کچھ میں تمہاری خوشی اور سکون کے لیے تو کر رہی ہوں. مگر اس منت کا ذکر اپنی بیوی سے مت کرنا، فقیر سائیں نے سختی سے منع کیا ہے. دیکھو بیٹا، میں بھی تو تمہاری خاطر اپنی بھانجی سے دستبردار ہو گئی ہوں ہمیشہ کے لیے، اور تم صرف ایک مہینے کے لیے اپنی بیوی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سمینہ بیگم نے ایسی بات کی کہ سلیمان بالکل چپ ہو گیا. ماں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر یہ بات بہت عجیب ہے. میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ نے جب اس رشتے کو حلال کیا ان کے لیے تو کسی فقیر کی کیا اوقات ہے ماں؟ وہ زچ ہو گیا تھا، اور سمینہ بیگم نے غصے سے منہ پھیر لیا. ٹھیک ہے، تم کر لینا اپنی مرضی، مگر مجھے ماں نہ کہنا، کیونکہ ویسے تو تم نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے نا. وہ اٹھنے لگی تو سلیمان ایک دم سے ان کے قریب آ گیا. اچھا، ناراض تو مت ہونا آپ جو کہیں گی ویسا ہی ہوگا. پلیز اس طرح نہ جائیں. وہ ان کے گلے سے لگ گیا، اور سمینہ بیگم شیطانی مسکراہٹ سجائے اس کے کندھے پہ تھپکی دینے لگی. وہ واش روم سے نکلی تو چہرہ دھلا دھلایا تھا. اس نے سرخ نائٹی پہن رکھی تھی جس کا گلا کافی حد تک گہرا تھا. اوپر سے کمرے کا خوابناک سا ماحول سلیمان کو کانٹوں پہ لوٹ پوٹ کر رہا تھا. کاش ماں آپ ایسا نہ کرتی، میں تو ویسے بھی آپ سے بہت محبت کرتا تھا. وہ دل میں ماں سے شکوہ کر گیا، مگر جانتا تھا کہ ایک بار وہ وعدہ کر چکا ہے تو اس کی پاسداری اس پہ لازم ہے. وہ دھوکے باز نہیں تھا. زارا اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ کوئی لوشن لگا رہی تھی. اس کا ہر انداز سلیمان کو دعوت دے رہا تھا اپنے قریب آنے کی. اس کا سانچے میں ڈھلا دودیا ملائم جسم سلیمان کو سر تا پیر بھٹی میں جھلسا رہا تھا. وہ اپنے لب کاٹتا بار بار چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی تو سلیمان نے کروٹ بدل لی. اگر وہ صوفے پہ سوتا تو زارا اور بھی زیادہ مائنڈ کر جاتی، اس لیے اسے بیڈ پر سو کر ہی اپنے ارمانوں کا خون کرنا تھا. وہ بھی تھوڑی دیر بعد اس کے پہلو میں آ کے لیٹ گئی اور اس کی جانب رخ کر لیا. آپ کو نیند آ رہی ہے کیا؟ بہت تھک گئے ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی تو سلیمان اپنا سر مسلنے لگا.
ہاں یار 3 دن سے سو نہیں سکا. شادی کے سارے انتظام مجھے ہی دیکھنے تھے کیونکہ میں اس گھر کا بڑا ہوں. وہ نرمی سے وضاحت دینے لگا. اٹس اوکے، آپ سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہیں تو آپ کے لیے چائے لاؤں؟ وہ محبت سے بولی تو سلیمان پیچو تاب کھا کے رہ گیا. نہیں زہرا، تم بھی سو جاؤ، میں بس سونا چاہتا ہوں. وہ آنکھیں بند کر گیا تو زہرا کئی پل اس وجیح انسان کو سوتا دیکھتی رہی جس نے نظر بھر کے بھی اسے نہیں دیکھا تھا. آخر ایسی بھی کیا تھکن تھی جو اپنی بیوی کو دیکھ کے بھی نہیں اتری. اس کے دل میں ملال سا آیا. پہلی رات کے جو بھی خواب اس نے دیکھے تھے وہ چھناکے سے ٹوٹے تھے. اگلی صبح ناشتے کی میز پہ سمینہ بیگم انواع و اقسام کے کھانے سجا رہی تھیں. سلیمان بس سر جھکائے ناشتے میں مگن تھا اور زہرا ہلکا پھلکا بناؤ سنگھار کرنے کے بعد بہت خوبصورت لگ رہی تھی. مسکرا کے ساس کا شکریہ ادا کر رہی تھی. سلیمان کی پلیٹ میں کھانا نکال کے ڈال رہی تھی. ان کا ریسیپشن شام 5 بجے تھا اور سلیمان ناشتے کے بعد ہی انتظامات دیکھنے چلا گیا. سمینہ بیگم اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی. میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. اگر آج اس کا کوئی بڑا بھائی یا باپ ہوتا تو وہ سارے انتظامات خود دیکھ لیتا اور وہ تمہارے ساتھ یہ حسین لمحے انجوائے کرتا. مگر مجبوری ہے بیٹا، اس لیے صبر رکھو. وہ بڑے ہی ملائم لہجے میں زہرا کو بتا رہی تھی اور زہرا انہیں کیا بتاتی کہ اس نے تو ابھی تک کوئی بھی حسین لمحہ سلیمان کی سنگت میں نہیں گزارا. شاید وہ سچ کہتی تھیں. اکیلے بیٹے پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. شاید وہ رات کو بہت زیادہ تھک گئے ہوں گے اس لیے سو گئے. اس میں اتنا برا منانے والی کیا بات ہے؟ وہ خود کو ہی ملامت کرنے لگی. ولیمے پہ اس کی دوست صبرینہ بھی اس کے پہلو سے چپکی ہوئی تھی. بہت پیاری لگ رہی ہو تم، دونوں کی جوڑی بالکل چاند سورج جیسی ہے. رات کو سلمان سر تمہیں دیکھ کے بہکے تو ضرور ہوں گے. میں نے کہا تھا نا اس طرح کے آدمی بڑے رومانٹک ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے تم دونوں رات بھر جاگتے رہے ہو. وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی اور زہرا بس ہاں میں سر ہلا رہی تھی. آج رات اسے ویسے بھی میکے جانا تھا، یہی رواج تھا، مگر سلیمان نے ایک بار بھی اسے نہیں کہا کہ تم مت جاؤ. اس کا انداز بہت ہی زیادہ رکھ رکھاؤ والا تھا، جیسے وہ بیوی نہیں کوئی پرائی عورت ہو. کچھ بھی والہانہ پن اسے دیکھنے کو نہیں ملا. وہ بہت برے دل کے ساتھ میکے آ گئی. رات بھر اس کی آنکھوں میں کٹی. کیا میں کچھ زیادہ ہی جنونی ہو رہی ہوں؟ مجھے اس رشتے کو وقت دینا چاہیے. شاید سلیمان بھی یہی چاہتے ہوں گے. آخر انہوں نے مجھ سے پسند کی شادی کی ہے، یہ کون سا زبردستی کی شادی ہے؟ مجھے ان کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے. وہ بار بار کچھ سوچتی پھر جھٹک دیتی. اگلی صبح سلیمان اسے لینے کے لیے آیا. وہ اس کے گھر والوں سے بہت ہی زیادہ خوش دلی سے ملا. کافی دیر بیٹھا رہا، گپ شپ کرتا رہا. زہرا کے ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے کہ انہیں سلیمان جیسا داماد ملا، مگر زہرا کافی چپ چپ سی تھی. پھر وہ سلیمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی. وہ ڈرائیونگ بھی خاموشی سے کر رہا تھا. زہرا ہی کوئی بات کر دیتی تو وہ جواب میں ہوں ہاں میں سر ہلا دیتا، ورنہ خاموش ہی رہتا. سلیمان، آپ خوش تو ہیں نا میرے ساتھ؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ گئی تو سلیمان نے حیرت سے اسے دیکھا. کیا مطلب سارا؟ آف کورس میں بہت زیادہ خوش ہوں. اس دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوں جسے تم جیسی بیوی ملی. اچھا بتاؤ، آج رات ہم ڈنر باہر کریں؟ تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا. ایک دم سے وہ خوشگوار موڈ میں بولا تو زہرا بھی خوش ہو گئی. جی بالکل، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہیے. سلیمان اسے ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ میں لے آیا. ان دونوں نے کینڈل لائٹ ڈنر کیا. کافی رومانٹک ماحول بن چکا تھا. زہرا آج بہت زیادہ خوش تھی. اسے یقین تھا کہ آج تو سلیمان اس سے محبت کا عملی اظہار ضرور کرے گا اور اس کی ساری تشنگی مٹا دے گا. گھر آنے کے بعد وہ اپنی ساس کو بلانے ان کے کمرے میں چلی گئی جو تسبیح پڑھ رہی تھیں. انہوں نے زہرا کے سر پہ بھی پھونک ماری، اسے دعائیں دیں. سلیمان بھی آ گیا، اپنی ماں کے گلے لگ گیا. اچھا بیٹا زہرا، تم کمرے میں جاؤ، مجھے اپنے بیٹے سے کچھ بات کرنی ہے. وہ نرمی سے بولیں تو زہرا اپنے کمرے میں چلی گئی.
ماں آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہمارا تعلق خراب ہو جائے گا؟ میاں بیوی کے رشتے کے شروع کے دن بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. رشتے کی بنیاد انہی دنوں میں مضبوط ہوتی ہے. آپ نے مجھے عجیب مشکل میں گرفتار کر دیا ہے. وہ شکوہ کیے بغیر نہیں رہ سکا تو سمینہ بیگم کا موڈ برا ہو گیا. تم تو بہت ہی کمزور دل نکلے سلیمان. کیوں بار بار اپنی ماں کو شرمندہ کر رہے ہو کہ میں ظالم ہوں؟ ارے میں تو تمہارے بھلے کو سوچتی ہوں بیٹا. یہ مہینہ یوں گزر جائے گا، بس تھوڑا صبر رکھو. وہ اسے دلاسا دینے لگی تو وہ برے دل کے ساتھ کمرے میں چلا گیا. آج وہ کیا بہانہ بنائے گا اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اتنی خوبصورت بیوی کو کیسے نظر انداز کرے گا؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زارا کل رات سے زیادہ غضب ڈھا رہی تھی. بلیک نائٹ ڈریس پہنا تھا جو سلیو لیس تھا اور بیک لیس تھا. اس کا حسن ایسا تھا کہ اگر وہ کوئی حاجی یا پرہیزگار بھی ہوتا تو بہک جاتا. اسے یوں دیکھ کر، اور وہ تو اس کا شوہر تھا، کیسے نظر چراتا. سلیمان کے یوں آنے پہ زارا ایک دم پلٹی اور مسکرا کے اس کے قریب آئی. اس کا کوٹ اتارا اور الماری کی طرف بڑھی. سلیمان آج سے پہلے کبھی اتنا بے بس نہیں ہوا تھا. کیا وہ ماں سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کر پائے گا؟ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ نکال لیا. زارا بھی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی، اسے بغور دیکھنے لگی. وہ یونانی دیوتا جیسا 6 فٹ سے نکلتا سرخ و سفید رنگت کا انسان پورا کا پورا اس کے دل میں اتر رہا تھا. وہ کیسے اسے یوں نظر انداز کر کے بیٹھا تھا، اسے حیرت ہوئی تھی. اب کون سا کام ہے جو مجھ سے زیادہ ضروری ہے؟ وہ نروٹھے لہجے میں بولی تو سلیمان اس کی جانب مصروف سے انداز میں دیکھ کے مسکرایا. آج مجھے ایک بہت اہم پروجیکٹ بنانا ہے. کل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے سبمٹ کروانے کی. ایسا کرو تم سو جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے. وہ اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا. زارا کو دھچکا سا لگا. کیا واقعی اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام اور کوئی ہو سکتا تھا؟ مگر وہ اتنی بے باک اور بولڈ نہیں تھی کہ اسے بتا سکتی کہ میں آپ کی بیوی ہوں. مجھے بھی وقت اور محبت چاہیے. وہ کچھ دیر وہاں ڈھیٹ بن کے بیٹھی رہی، مگر سلیمان کا انہماک دیکھ کر وہ آہستہ سے اٹھی اور بیڈ پہ لیٹ گئی. لحاف تان لیا. سلیمان نے بے اختیار اسے دیکھا اور بال مٹھیوں میں جکڑ لیے. یا خدا، یہ کیسا عذاب ہے جس میں گرفتار ہو چکا ہوں. اگر ماں سے کیا وعدہ توڑوں گا تو آپ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے اس آزمائش سے نکال لیں. جب اسے لگا کہ زارا سو چکی ہے تو وہ لیپ ٹاپ بند کیے خاموشی سے اس کے پہلو میں جا کے لیٹ گیا. اس کی سانس کی رفتار سلیمان کو پاگل کر رہی تھی. نیند بھی جیسے روٹ گئی تھی. وہ ضبط کرنے کی آخری حد کو چھو رہا تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ کل اسے کیا کرنا ہے. زارا، میں کچھ دنوں کے لیے بہت بیزی رہنے والا ہوں. شاید رات کو دیر سے آیا کروں یا نہ آیا کروں، کیونکہ میرے اس پروجیکٹ پہ میرے کو ورکرز اور میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. اگر تم چاہو تو کچھ دن کے لیے اپنے پیرنٹس کی طرف چلی جاؤ. یہاں تم اکیلی بور ہو جاؤ گی. ناشتے کی ٹیبل پر اس نے زارا کے سر پہ دھماکہ کیا تھا اور وہ ایک دم لاجواب ہو گئی. ایسا بھی کیا پروجیکٹ ہے سلیمان کہ تم بیوی کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ سمینہ بیگم ایک دم ڈانٹ کے بولی تو سلیمان آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں جیسے کوئی اشارہ کر رہا تھا، مگر وہ جیسے بھولی بن گئی. جی موم ٹھیک کہہ رہی ہیں. آخر ایسا کون سا پروجیکٹ ہے سلیمان؟ میں نے بھی MBA کیا ہے، شاید میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکوں. نہیں زارا، تم اس پروجیکٹ میں ہیلپ نہیں کر سکو گی. وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو زارا کو چپ لگ گئی. وہ ناشتہ چھوڑ کے کمرے میں چلی گئی اور سلیمان بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ماں، آپ کی اس منت کی وجہ سے آج زارا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. آئی ایم سوری، مگر میں زیادہ دیر تک اس فضول چیز کے پیچھے اپنا نازک رشتہ خراب نہیں کر سکتا. وہ ایک دم پھٹ پڑا اور سمینہ بیگم بھی غصے میں آ گئی. واہ بیٹے واہ، بیوی آ گئی تو تمہاری تو ٹون ہی بدل گئی. ہاں، تم تو ماں کی حکم عدولی پہ اتر ہے. میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. تم ایسا کرو، خود مت جاؤ، مجھے میری بہن کے پاس چھوڑ دو اور جو دل کرے کرتے پھرو. مر گئی تمہاری ماں. وہ آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے چلی گئی اور سلیمان ناشتے کو بھاڑ میں جھونکتا نکل گیا.
زارا تم کیوں اتنی بجھی بجھی سی ہو یار؟ شادی کے شروع کے دن تو انسان بہت انجوائے کرتا ہے، شوہر کے ساتھ چپک کے رہتا ہے، اور تم یہاں میں کے آ کے بیٹھ گئی ہو۔ آخر سلیمان سر کہاں ہیں؟ تم لوگوں کو تو ایک ساتھ گھومنے جانا چاہیے تھا، یہی تو دن ہے۔ صبرینہ کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ آج زارا کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا وہ بہانے بنا رہی تھی۔ سلیمان کام سے گئے ہیں، گھر والے تو مان گئے مگر صبرینہ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس وہ بیزی ہیں، کچھ دنوں میں لے جائیں گے واپس، وہ بیزاری سے بولی۔ تم گھر والوں کو تو چونا لگا سکتی ہو مگر مجھے نہیں۔ سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی تمہارے اندر کا حال بیان کر سکتی ہوں میں۔ تم بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی ہو زارا، اور میرے دل کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ پلیز مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکوں۔ اور زارا ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ صبرینہ وہ واحد دوست تھی جس سے وہ کچھ بھی چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس نے سلیمان کا رویہ شروع سے لے کر اب تک بتا دیا، اور صبرینہ بس منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ I can't believe this، انہوں نے تم سے محبت کی شادی کی ہے، ان کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے والہانہ محبت دیکھی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہیں چھوا تک نہیں؟ وہ حیرت سے گنگ زارا سے پوچھ رہی تھی، اور زارا کندھے اچکا کے رہ گئی۔ میں نہیں جانتی، شاید مجھ میں کوئی کمی ہوگی، شاید اب میں ان کو اچھی نہیں لگی، وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ ارے پاگل لڑکی، کیسی باتیں کر رہی ہو تم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کمی ان میں ہے، کیونکہ مرد صرف ایک صورت میں عورت کے قریب نہیں آتا۔ اور زارا بالکل سکتے میں رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صبرینہ کیا کہنے جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اور جو صبرینہ نے بات کہی زارا کے سر پہ بم چھوڑنے کے مترادف تھی۔ اس کی تو زندگی برباد ہو گئی تھی، ایسا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پورے 15 دن بعد سلیمان اسے لینے آیا تھا، اور کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، یوں جیسے آج بھی اسے زبردستی لینے آیا ہو۔ زارا بھی دل سے تیار نہیں تھی، بس سادہ سا لباس پہن کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل مکمل طور پہ بجھ چکا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی طرف سے تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ شاید صبرینہ غلط کہہ رہی ہو، شاید ایسا کچھ بھی نہ ہو، واقعی سلیمان مصروفیت کی وجہ سے اسے ٹائم نہ دے پا رہے ہوں۔ سارا راستہ وہ یہی سوچتی رہی۔ گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور کپڑے الماری میں رکھنے لگی۔ ہر چیز پھیکی پھیکی سی لگ رہی تھی، مگر اسے ایک بار تصدیق کرنی تھی۔ اس شخص سے پوچھنا تھا کہ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں جو اسے میاں بیوی کے تعلق کا علم ہی نہیں۔ اس نے ایک ڈریس نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ شاور لے کے نکلی تو سلیمان اندر داخل ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کے نظر چرا گیا، اور زارا کا خون کھول اٹھا۔ وہ پرفیوم کی بوتل غصے سے اٹھاتی خود پہ اسپرے کرنے لگی۔ اگر عورت خود سے مرد کو بلائے تو یہ اس کی شان کے خلاف بات ہوتی ہے، مگر آج اسے اپنی انا پہ پیر رکھنا تھا۔ اب اس کی بس ہو گئی تھی، وہ مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سلیمان فریش ہو کے باہر نکلا تو پھر سے اپنا لیپ ٹاپ کھولنے لگا، اور زارا جلدی سے اس کے پاس آئی اور لیپ ٹاپ زور سے بند کیا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ پورے 15 دن ہو گئے، ابھی تک آپ کا پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا۔ وہ غصے سے بولی تو سلیمان بس چپ رہ گیا۔ آج زارا کا رویہ بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ سلیمان، آپ کوئی بچے نہیں ہیں جو میاں بیوی کے تعلق اور ضرورتوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ ہاں، مجھے بس اپنے سامنے شو پیس کی طرح سجانے کے لیے؟ کیا میں کوئی شو پیس ہوں آپ کے لیے جسے کمرے کے ایک کونے میں رکھ کے آپ بھول گئے ہیں؟ میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں جس کے ساتھ خواہشیں جڑی ہیں اور تھوڑی سی محبت کرنے کی چاہ۔ کیا میں اس قابل نہیں کہ مجھے چاہا جائے؟ وہ ایک دم سے اپنا دوپٹہ ہٹا کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا گہرا گلا سلیمان کے صبر کو آزما رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں سلیمان؟ کیا میں خوبصورت نہیں لگتی آپ کو؟ تم بہت خوبصورت ہو، بالکل کسی حور کی مانند۔ وہ اس کے حسن میں کھو کے اسے سراہ رہا تھا۔ زارا ایک دم حیران رہ گئی۔ تو پھر کیوں آپ مجھے میرا حق نہیں دیتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نامرد ہیں؟ آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے شادی کر لی تاکہ کوئی آپ کو تانا نہ دے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ایک نامرد ہیں۔
وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑی اور سلیمان گنگ رہ گیا۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ زارا اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ سلیمان کا چہرہ حتک عزت سے ایک دم سرخ پڑا تھا۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے منہ سے بھلا یہ بات کیسے سن سکتا ہے؟ اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس نے زور سے زارا کو کلائی سے پکڑا اور سیدھا کھڑا کیا، مگر وہ لڑکھڑا کے اس کے سینے سے ٹکرائی۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں، پھر سے کہنا، وہ اس کے کان میں چلایا تھا۔ میں نامرد ہوں، تمہیں سیٹسفائی نہیں کر سکتا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا اصل سیٹسفیکشن کہتے کسے ہیں، اور اصل مرد کون ہوتا ہے۔ جب تم ساری رات میرا جنون اور شدت خود پہ اترتے دیکھو گی نا تو تم یہ سوال دوبارہ نہیں کرو گی۔ وہ اسے بیڈ پہ پٹختا اس کے اوپر جھکا۔ زارا کا سانس تک رک گیا۔ سلیمان اس کی دونوں کلائیوں کو اوپر لاک کرتا اپنا سینہ اس کے سینے سے مسلنے لگا۔ سلیمان پلیز، درد ہو رہا ہے مجھے، وہ دبا دبا سا چلائی۔ کیوں مائی ڈیئر وائف، میری مردانگی دیکھنے کے لیے تھوڑا سا درد تو برداشت کرنا پڑے گا نا۔ وہ بے اختیار اس کے نازک لبوں پہ اپنی شدت برساتا لمس چھوڑتا انہیں اپنے بس میں کر چکا تھا۔ آج اسے کوئی بھی وعدہ یاد نہیں رہا تھا، نہ ہی وہ اس سے مزید دور رہ سکتا تھا۔ اس کی برداشت کی حد آج ختم ہو چکی تھی۔ زارا اس کی پناہوں میں سسکنے لگی۔ سلیمان بہت دیر تک اس کے لبوں کا جام پیتا رہا، پھر اسے آزاد کیا کیونکہ وہ رونے لگی تھی۔ ایک دم سے سلیمان کو جیسے ہوش آیا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ کیا پہلی بار اسے زارا کو اتنی تکلیف دینی چاہیے تھی؟ وہ اس سے الگ ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا، جو بمشکل سانس لے رہی تھی۔ زارا میری جان، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ہرٹ کیا، پلیز سانس لو۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور ہونٹ کے کنارے سے خون آ گیا تھا۔ اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اچھا اٹھو پلیز، پانی پیو۔ اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگاتا اس کی کمر تھپ تھپانے لگا۔ وہ اب نارمل ہو چکی تھی۔ اسے جھٹک کے پیچھے جانے لگی تو وہ بے اختیار اس کی کلائی تھامتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ پلیز ناراض مت ہونا مجھ سے، بس غصہ آ گیا تھا۔ تم نے بھی تو میری مردانگی کو چیلنج کیا۔ وہ خفگی سے بولا تو زارا اسے گھورنے لگی۔ آپ کے پاس لگتا ہے درمیان والا راستہ ہی نہیں ہے، یا دور رہتے ہیں یا پھر ایسے قریب آتے ہیں کہ سانس تنگ ہو جاتا ہے میرا۔ جائے، مجھے نہیں دیکھنی آپ کی مردانگی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو سلیمان اسے اپنی باہوں میں بھینچ گیا۔ اچھا سوری نا، بالکل بھی ہرٹ نہیں کروں گا، کیونکہ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ تمہیں کیسے ہرٹ کر سکتا ہوں؟ جان ہو تم میری، اور روزانہ میں نے تم سے دور رہنے کا کیسے جتن کیا، کیسے خود پہ ضبط کیا، بتا نہیں سکتا تمہیں۔ زارا ایک دم حیران ہوئی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بھلا ایسے کون کرتا ہے؟ اور سلیمان نے اسے ساری بات بتا دی تو زارا بالکل گنگ رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سمینہ بیگم نے یہ کھیل کیوں کھیلا۔ شاید وہ زارا کی 1 ماہ کے اندر اندر ہی طلاق کروانا چاہتی تھی، کیونکہ کوئی بھی لڑکی ایسے مرد کے ساتھ نہ رہتی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ سلیمان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کے بولی تو وہ والہانہ انداز سے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ پکڑتا اسے چومنے لگا۔ زارا کے لبوں کو اس نے کئی بار نرمی سے چھوا۔ وہ اسے سرشار کر گیا تھا۔ بس ماں سے وعدہ کیا تھا اس لیے نہیں بتا سکا، مگر اب میں مزید یہ وعدہ نہیں نبھا سکتا، ایک لمحہ بھی نہیں۔ تم سے دور رہنا مجھے مرنے جیسا لگ رہا ہے۔ وہ اب اس کی گردن پہ لب رکھتا اسے خود میں مزید بھینچ گیا۔ زارا مسکرا دی۔ کیا جواب دیں گے آپ آنٹی کو؟ ہاں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تو سلیمان اسے نیچے لٹاتا اس کے اوپر جھکا، اس کے بال چہرے سے ہٹاتا اس کا ماتھا چومتے بولا، بس کچھ بھی کہہ دوں گا یار، سچ بتا دوں گا کہ نہیں رہ سکتا تم سے دور۔ وہ ماں ہے، معاف کر دیں گی، بس اب کوئی سوال مت کرو، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے۔ زارا اس کے ارادے سمجھ کے پوری سرخ ہوئی، مگر آج وہ اسے روکنے والی نہیں تھی، نہ ہی سلیمان رکنے والا تھا۔ ماں، آپ نے مجھے زارا سے دور رکھنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اگر آپ کو شروع سے ہی اپنے بیٹے کی خواہش کو نہیں ماننا تھا تو آپ مجھے روک لیتی، مگر یہ سب کر کے آپ نے میرا دل دکھایا ہے۔ سلیمان صدمے سے بولا تو
سمینہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں اپنی بھانجی کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی اور اپنی بہن کے کہنے پہ یہ سب کیا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے بیٹے کی خوشی اور سکون ہی تو میری اصل تسکین ہے۔ میں تم سے اور زارا سے معافی مانگتی ہوں۔ زارا ایک دم سے اٹھی اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کو آپ کی بیٹی بن کے دکھاؤں گی، آپ فکر مت کریں، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ سلیمان بھی مسکرا دیا تھا۔ اب اسے زارا سے دور کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر طرف خوشیاں اور سکون اس کا منتظر تھا۔